الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کویسچنز آنسرڈ۔ یہ پروگرام ڈیلی امہ چینل پر لائیو ہوتا ہے 10 سے لے کر 12 بجے تک، اور اس میں آپ کے شرعی سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے میں ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے، تو وہ آپ ابھی لائیو کال کے ذریعے اپنا کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ اگر جواب آتا ہوا تو انشاءاللہ فوراً عرض کر دیا جائے گا، اور اگر مجھے معلوم نہ ہوا تو انشاءاللہ معلومات حاصل کر کے آپ تک جواب پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جو ریگولر ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2-3 ہفتوں سے طلاق کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے، اور یہ ٹاپک شروع کرنے کا میرا مقصد، میری نیت یہ تھی کہ ہمارے ناظرین کو طلاق کے حوالے سے بیسک انفارمیشن دی جائے، بنیادی باتیں جو ہیں وہ ان تک پہنچائی جائیں، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ صورت پیش آ جائے تو انہیں پھر اسلامی احکام کے مطابق کس طرح طلاق دینی چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بندہ غصے کی وجہ سے یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے طلاق کے الفاظ بول دیتا ہے، اور بعض الفاظ تو صریح ہوتے ہیں جیسے لفظ طلاق، اور بعض الفاظ کنایہ کے ہوتے ہیں کہ وہ طلاق کے علاوہ بھی اور معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو اگر طلاق کی نیت سے استعمال کیا جائے تب طلاق ہوگی، اور طلاق کی نیت سے الفاظ کنایہ استعمال نہ کیا جائیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آج عرض کی جائے گی۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن کرنا ہے، اور مجھے آپ سے اس کا یہ بہت ہی تفصیلی ذرا تھوڑا سا جواب چاہیے۔ جی جی۔ ہم لوگ جب جاتے ہیں، ایگزامپل میں جا رہی ہوں، انڈیا جا رہی ہوں، اور وہاں پہ میں نے اجمیر شریف جانا ہے، جی جی۔ تو میں نے فرسٹ ٹائم میں جا رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا، لیکن میں نے کسی سے سنا ہے کہ وہاں مزاروں پہ زیادہ تر ہندو لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اچھا۔ تو اب ہم یہاں سے کچھ اگر لے کے جاتے ہیں، بہت زیادہ کپڑے وغیرہ یا پیسے وغیرہ یا کچھ بھی لے کے جاتے ہیں، تو وہاں ان لوگوں کو اگر ہم دیں گے تو ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ تو انسانیت کے ناطے ہم نے دینے ہیں، ہمیں اس سے کوئی نہیں مجھے مطلب کہ وہ کون لوگ ہیں، تو اس کا آپ مجھے جواب دیں، میرا دینا ان کو ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے جی جی۔ کہ میرا بیٹا ہے، تو وہ کام وغیرہ کوئی نہیں کرتے پاکستان میں، ان کی فیملی ہے، تو ان کو میں یہاں سپورٹ کرتی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ بہت ہی یعنی کہ گہرائی سے سوچتی ہوں کہ خداوند کریم کیسے کیسے سلسلے بناتا ہے۔ تو مجھے یہاں جو کچھ بھی ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، میں وہ سارا وہاں بھیج دیتی ہوں، اپنی ضرورت کے لیے تھوڑے سے رکھ لیتی ہوں میں ٹھیک ہے۔ اپنے پاس۔ تو کیا یہ میرا ان کی مدد کرنا یا ان کے بچوں کو پالنا یا سب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے یا مجھے منتخب کیا ہے یا کیا کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی۔ دوبارہ تھوڑی وضاحت فرما دیں، آپ کس کی خدمت کرتے ہیں پاکستان میں؟ بیٹا ہے میرا بیٹا۔ اچھا، آپ کا بیٹا وہاں رہتا ہے؟ جی جی۔ اور وہاں کے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ جی یہ اپنے بیٹے کے لیے سب کرتی ہیں تو ہمیں نہیں دیتی ہیں،
تو مجھے بتائیں بیٹے کو دینا زیادہ ضروری ہے یا ٹھیک ہے ان دوسرے لوگوں کو دینا زیادہ ضروری ہے؟ جی بالکل میں عرض کر دیتا ہوں. اور چلیں بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی ہوگی. ذرا مجھے انڈیا کا ذرا بتائیے گا کیونکہ میرے دماغ پہ یہ بہت پریشر ہے, ٹھیک کیونکہ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی ٹھیک میں ہے, بھی عرض کر دیتا ہوں بہت انشاءاللہ. شکریہ آپ کا, بہت مہربانی جزاک ہے آپ کی. اللہ اللہ آپ کو خیرہ. سلامت رکھے. اوکے, اللہ آمین. حافظ. بہت بہت شکریہ. تو ماشاءاللہ سسٹر نے کال کی ہے, تو جو میرا موضوع اس پہ تھوڑی میں گفتگو کر کے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق کنایہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ الفاظ طلاق کے علاوہ بھی اور معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں, کیے جا سکتے ہیں, اور طلاق کے لیے اگر استعمال کیے جائیں تو اس میں نیت شرط ہوتی ہے. اور پھر کنایہ جو الفاظ ہیں یہ 3 حالتوں میں ادا ہو سکتے ہیں. ایک تو حالت یہ ہوتی ہے کہ بندہ بالکل نارمل ہے, حالت رضا اسے کہا جاتا ہے, اس میں کنایہ کے الفاظ استعمال کریں تو اس کے ڈیفرنٹ احکام ہوں گے. اور ایک حالت غضب ہے, غصے کی حالت ہے, لڑائی جھگڑا جیسے ہو رہا ہے, تو غصے کی حالت میں طلاق کنایہ کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس میں پھر اور سچویشن بدل جاتی ہے. اور تیسری سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طلاق طلب کی جا رہی ہے, کہ شوہر کو بیوی کی طرف سے یا بیوی کے رشتہ داروں کی طرف سے یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے, اس کو اس بات پر جبر کیا جا رہا ہوتا ہے, بعض اوقات ویسے ہی کہا جا رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات شوہر کے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اس کو فورس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم طلاق دے دو, تو اسے کہتے ہیں مذاکرہ طلاق. تو اگر ایسی سچویشن میں وہ صراحتاً لفظ طلاق استعمال نہیں بھی کرتا مگر کنایہ کے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو طلاق کا معنی رکھتے ہیں اور طلاق ہی مانگی جا رہی ہوتی ہے, تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات بائنہ کے ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ ان سے طلاق نہیں ہوتی. تو طلاق بائنہ اس میں کافی ڈیٹیل ہوتی ہے, اور اس میں تفصیل اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ ہر زبان میں یہ الفاظ مختلف ہیں. اردو کے الفاظ مختلف ہوں گے عربی کے الفاظ سے, اور اسی طرح انگلش میں طلاق کنایہ کے الفاظ جو ہیں وہ اس میں بھی کافی ڈیفرنس آ جائے گا. تو بنیادی طور پر آپ یہی یاد رکھیں کہ جو کنایہ کے الفاظ ہیں اس میں اکثر و بیشتر طلاق کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ کیا طلاق دینے والے کی نیت تھی یا نہیں. اور دوسرا, اگر کنایہ کے الفاظ ایسے صریح ایسے واضح ہوں اور ہے بھی مذاکرہ طلاق, تو اس میں پھر نیت نہیں دیکھی جاتی کیونکہ وہ موقع ہی طلاق کا ہے. تو اس طرح کے الفاظ کنایہ کے بارے میں نے لاسٹ ویک کچھ عرض کیا تھا, آج میں اسی کی مزید تفصیل بیان کر رہا ہوں. تو طلاق رجعی ہو یا طلاق بائنہ ہو, ان دونوں سے جو عورت وہ نکاح سے نکلتی ہے, مگر نکاح سے نکلنے میں فرق کیا ہے کہ طلاق رجعی جو کہ طلاق ایک طلاق بلفظ طلاق صریح لفظ استعمال کیا ہے, یعنی کہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے مثال کے طور پر, یا انگلش میں اس نے ڈیورس کا لفظ استعمال کیا ہے, تو ایک طلاق کی نیت سے ایک طلاق کہا ہے یا طلاق رجعی کہا ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں, کیونکہ 2 میں بھی رجعت ممکن ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, کہ یہ طلاق 2 بار تک ہے, پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, اس کی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ وہ طلاق جس میں رجعت ہو سکتی ہے, رجوع ہو سکتا ہے, وہ 2 بار تک ہے. اگر تیسری بار طلاق دی جائے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا. تو یہ مسئلہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ طلاق رجعی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک
عدت پوری نہیں ہوتی تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور کالر ہے مانچسٹر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میرے 2 کوشچن ہیں جی نماز کے بارے میں۔ اگر میں 3 رکعت فرض یا 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہوں جی اور میں آخری رکعت میں بیٹھنا بھول گیا، کھڑا ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ اگر میں 2 یا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہوا، آخری رکعت میں بیٹھنا بھول گیا، کھڑا ہو گیا، جی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، عرض کر دیتا بس ہوں۔ یہی ہے دعا، تو میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی جواب عرض کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق اس لحاظ سے 2 قسمیں ہو گئیں، ایک تو طلاق رجعی جس میں رجوع ہو سکتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ بھی پھر 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک بائنہ وہ ہوتی ہے جسے بائنہ خفیف بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے طلاق بائنہ مغلظ۔ اس میں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر تو ایک طلاق بائنہ دی ہے، اس سے عورت بائنہ ہو گئی، چونکہ ایک طلاق دی ہے اور عورت نکاح سے نکل گئی ہے، اب اس کی عدت شروع ہو گئی ہے۔ اس میں یہ چوائس ہے کہ اگر وہ چاہیں، اگر صلح ہو جاتی ہے، رضامندی ہو جاتی ہے دونوں کی، تو عورت اگر چاہے تو پھر اس شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ نکاح جو ہے وہ عدت کے دوران بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک طلاق دی ہے اور بائنہ دی ہے۔ عدت اگر گزر گئی تو تب بھی چوائس رہتی ہے، کیونکہ ایک ہی طلاق دی ہے۔ اگر بائنہ کی عدت گزر جائے، جو کہ ہر عورت کی مختلف ہوگی، مثال کے طور پر اگر کوئی عورت بڑی عمر کی ہے جس کو حیض وغیرہ نہیں آتا تو اس کی 3 ماہ عدت ہوتی ہے، جس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے۔ تو جب اس کی عدت پوری ہوگی، اسی طرح اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو جب وہ بچہ یا بچی جنے گی تو اس وقت اس کی عدت کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہ جو عدت کا دورانیہ ہے، جب یہ مکمل ہو جائے تو طلاق چاہے ایک طلاق صریح دی ہو یا ایک طلاق بائنہ دی ہو، دونوں صورتوں میں عورت آزاد ہوتی ہے نکاح کی قید سے، اور وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اس پہلے شوہر کے ساتھ بھی نئے سرے سے نکاح، مہر اور گواہوں کی موجودگی میں وہ نکاح کر سکتی ہے۔ مگر جو تیسری قسم ہے جسے طلاق بائن غلیظ کہا جاتا ہے اور اسے طلاق مغلظہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، وہ 3 طلاقیں چاہے ایک مجلس یعنی ایک ہی جگہ پر دی ہوں، یا اس نے وہ 3 طلاقیں 3 مختلف اوقات میں 3 مختلف جگہوں پر دی ہوں، یا ایک طلاق 1 مہینے میں دی، دوسری دوسرے مہینے میں، تیسرے مہینے میں، اس طرح کر کے دی ہوں، کسی بھی طرح 3 طلاقیں دی ہوں، تو ہر صورت میں عورت جو ہے وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ جب وہ عدت مکمل کر لے تب وہ آزاد ہوتی ہے، اس شوہر کے علاوہ وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، مگر اس شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کا بھی میں نے عرض کیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی
جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ اور آگے اسی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کے ان الفاظ پہ اگر ناظرین غور کریں کہ یہ جو طلاق کی احکام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو بتائے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر ایک طلاق دی ہے یا دو دی ہیں تو رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرے۔ اور جب وہ دوسرا شوہر چاہے وہ طلاق دے پھر دوبارہ عدت گزرے تو پھر پہلے شوہر کے لیے یہ حلال ہوگی۔ حلال سے مراد یہی کہ دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب جو مسئلہ عموماً پیش آتا ہے جس پہ میں ایمفیسائز کر رہا ہوں، بار بار ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے اکٹھی 3 طلاقیں دی جاتی ہیں یا 3 طلاقیں لکھوائی جاتی ہیں، وکیلوں کے ذریعے لکھوائی جاتی ہیں، یا بعض اوقات بعض امام صاحبان بھی اس میں غلطی کر جاتے ہیں اور بعض اہل علم بھی اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر 3 طلاقیں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پھر رجوع نہیں ہو سکتا، عورت نکاح سے نکل گئی ہے اور کیونکہ طلاق مغلظہ ہے اس لیے اب یہ دونوں کی واپسی نہیں ہو سکتی، اور اس کا پھر وہی پروسیس جو حلالے کے شرائط ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے پڑھ کے سنائی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک سچویشن ہوتی ہے کہ 3 طلاق کا یہ نقصان ہے، اور اگر ایک طلاق دی جائے تو اس میں رجوع کی گنجائش رہتی ہے۔ کہ ہمارے یہاں عموماً 3 طلاقیں اکٹھی دی جاتی ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر رجوع بھی نہیں ہو سکتا اور نکاح بھی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے اور اس کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں، اور پھر وہ طلاق دے اور پھر وہ عدت گزارے تو پھر دوبارہ پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے اگر یہ ایسا واپسی کا ان کا ارادہ ہو۔ مگر اگر ایک طلاق اور بھی طلاق کا جو لفظ ہے صریح لفظ استعمال کر کے ایک طلاق رجعی دی جائے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو مقصد ہے طلاق دینے کا کہ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے نکاح سے نکل جائے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے نکاح سے نکل جاؤں، وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب تک عدت میں ہے عورت، اس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ عدت مختلف عورتوں کی مختلف ہوتی ہے۔ عدت کے دوران اگر شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، بغیر نکاح کے دوبارہ واپسی ممکن ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بغیر نکاح کے واپسی جو ہے وہ ممکن ہے، کیونکہ صرف ایک طلاق رجعی دی گئی ہے۔ صرف ایک طلاق رجعی دی جانے کی صورت میں یہ مطلب اس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ اس کا بینیفٹ ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی یہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ رجوع شوہر ہی کی طرف سے ہوتا ہے، دونوں کے پاس یہ موقع ہوتا ہے، تھنکنگ ٹائم ہوتا ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے اگر چاہیں تو شوہر رجوع کر لے۔ تو یہ جب عدت گزر گئی ہے، اب دیکھیں ڈیفرنس کہ اگر 3 طلاق کی عدت گزری ہے تو عورت اس پہلے شوہر کے علاوہ کس سے بھی نکاح کر سکتی ہے، مگر اگر ایک طلاق کی عدت گزری ہے
وہ ایک طلاق رجعی ہو یا وہ کنایا ہو، بائنہ جیسے ہوتی ہے، بائنہ خفیف بھی کہا جاتا ہے، تو ان صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک طلاق دی ہے، چاہے وہ صریح ہے چاہے وہ کنایا ہے، تو ایک طلاق کی صورت میں یہ عورت کے پاس چوائس رہتی ہے، وہ چاہے تو کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور چاہے تو اس پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نئے سرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو امہ چینل کے پلیٹ فارم سے یور کویسچنز آنسرڈ پروگرام اب تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ ٹاپک بالخصوص میں ڈسکس کر رہا ہوں بار بار، یہی ایجوکیشن اس کا مقصد ہے، اویئرنیس دینا اس کا مقصد ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا شعور آ جائے کہ طلاق دینے کے کتنے مختلف طریقے ہیں، اور مختلف طریقوں سے طلاق دینے کا جو حکم ہے، جو اس کی احکام ہیں، وہ بھی پھر بدل جاتے ہیں۔ اور طلاق کی احناف کے نزدیک، ہم چونکہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، اور اہل سنت والجماعت 4 اماموں میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں، یا تو وہ حنفی ہوں گے، یا شافعی ہوں گے، یا مالکی ہوں گے، اور یا حنبلی ہوں گے۔ تو ان 4 اماموں میں سے کسی کے بھی آپ فالوور ہیں تو آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور ہم الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور فقہ حنفی کی روح سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن، اور طلاق بدعی۔ طلاق بدعی وہی، اس کی ایک مثال ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں۔ یہ طلاق چونکہ بدعی ہے، اس میں بندہ گناہگار ہوتا ہے، طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اور طلاق حسن یہ ہوتی ہے کہ ایک طہر میں، پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دی، پھر اگلے مہینے دوسری طلاق دی، پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق دی۔ اور طلاق احسن جسے کہتے ہیں سب سے اچھی طلاق، یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ طلاق دینا اچھا نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے شریعت کو، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، مگر طلاق دینے کی جو 3 صورتیں ہیں، بدعی، حسن، ان سے جب موازنہ کیا جاتا ہے تو کمپیریٹیولی یہ طریقہ احسن ہے، یہ بیٹر آپشن ہے کمپیریٹیولی، تو اس لیے اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ طلاق رجعی دی جائے اور پھر عورت کو چھوڑ دیا جائے، اور رجوع بھی نہ کیا جائے، اور جو ہے اس کا وہ عدت گزرنے دی جائے، اور مزید طلاقیں نہ دی جائیں۔ تو جب یہ نکاح ختم ہوگا، یعنی عدت کے کمپلیشن پر نکاح ختم ہوگا، تو اب عورت آزاد ہوتی ہے، جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے، اور زندگی میں کبھی بھی اگر چاہے تو اس پہلے شوہر کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ میں نے الحمدللہ دہرا دی ہے، دوبارہ بتا دی ہے۔ اب تفویض طلاق سپرد کرنا، اس کے حوالے سے میں نے انشاءاللہ ابھی گفتگو کرنی ہے، مگر آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین، ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ لائیو کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو کر اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ اجمیر شریف حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر حاضری کی سعادت پانے کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں، اور ان کی باتوں سے جو مجھے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ ان کو غریبوں کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، اور ان کی دستگیری کرنا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ان کے دل میں ہے، تو غریبوں کو نوازنے کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، جس کا اظہار انہوں نے کویسچن میں بھی فرمایا کہ جب وہ دربار شریف پر وہاں پر حاضر ہوں گی تو چونکہ یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کو نواز رہے ہیں اسی طرح غیر مسلموں کو بھی نواز رہے ہیں، اور ایسے غریب نواز ہیں
کہ چاہے وہ غریب مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے، وہ غریب کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، خواجہ اجمیر، خواجہ غریب نواز، حضرت سیدنا حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کو نوازے جا رہے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ تو اگر آپ وہاں پر دربار شریف پر حاضر ہوتی ہیں تو آپ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ پوچھنے کی بھی زیادہ حاجت نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو یا نہیں، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ چونکہ آپ نفلی صدقہ کر رہی ہیں اور اچھی نیت یہ بھی ہو کہ اگر یہ کسی غیر مسلم کو چلا گیا تو وہ بھی اسلام سے متاثر ہوگا اور اس کے دل میں بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت، ان کی بزرگی زیادہ گھر کر جائے گی، اور جب وہ خواجہ صاحب کا لنگر شریف کھائے گا تو انشاءاللہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں یقیناً چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی، ایک انقلاب برپا ہوگا۔ تو آپ اگر غریبوں کو دینے کی نیت سے وہاں پر صدقہ خیرات کرتی ہیں اور مسلمانوں کو دیتی ہیں تو زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اگر غیر مسلموں کو بھی دے دیتی ہیں تو اس پہ بھی آپ کو اجر دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر تار جگر میں ثواب ہے، اجر ہے، تو اس کا مفہوم یہی ہے۔ اس کا ایک واقعہ بھی شروحات میں درج ہے، ایک حدیث پاک کا ہی مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو کہ گناہ گار تھی، اور اس نے ایک بار ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے صلے میں، اس نیکی کے اجر میں اس فاحشہ عورت کو بخش دیا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اور کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس پہ کتنا اجر ہے۔ اور ہیلپ بھی کسی انسان کی نہیں کی بلکہ کتے کی ہے، کہ جانوروں میں بھی کتے کا لفظ لوگ زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتے اور اس کو بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، مگر اسلام کا یہ حسن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ساتھ بھلائی، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی اجر عطا فرمایا۔ تو انسانوں کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کریں گے، جیسے ہمارے یہاں پر انگلینڈ میں نیبرز میں غیر مسلم ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گی یا کرتے ہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ آپ سے جب قریب ہوں گے تو آپ ان کو اسلام کی طرف مائل کریں۔ یہ آپ کی جب انٹینشن ہو جائے کہ میں نے اسلام کا پرچار کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اسلام کا لوگوں کو بتانا ہے اور ان کو اسلام کے قریب کرنا ہے۔ آج دیکھیں دنیا بھر میں اسلام کے خلاف کیسے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس دور میں ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہم سے نفرت نہ کریں، اور ہمارے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری بات بھی سنیں گے۔ اور جب محبت قائم ہو جائے گی، ان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی، تو پھر ان کو کنونس کرنا، ان کو نیکی کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، یہ کافی آسان بھی ہو جائے گا۔ تو آپ اگر دربار شریف پر حاضر ہوتی ہیں اور وہاں پر غریبوں، مسکینوں، بے سہاروں کی مدد فرماتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اور دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ آپ کا بیٹا پاکستان میں ہے، تو بیٹا تو بہت ہی آپ کا قریبی رشتہ دار ہوا، اور بیٹے کی مدد، مالی طور پر تعاون اگر آپ فرماتی ہیں تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر دوسرے رشتہ دار باتیں کرتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کی مدد کرتی ہیں، فرماتی ہیں۔ اور اگر ساتھ ہی ساتھ
اب یہ دیکھیں کہ آپ کے کوئی غریب رشتہ دار بھی ہیں جو کافی ضرورت مند بھی ہیں، تو تھوڑی بہت ان کی بھی ہیلپ کر دیا کریں، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی سوچ، ایسی فکر عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، نہ صرف اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوچیں، بلکہ دوسرے لوگوں کی ضروریات پر بھی ہماری نظر ہو، ان کے بارے میں بھی ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں ہر بندہ خوشحال ہے، انگلینڈ میں بڑا پیسہ ہے، انگلینڈ میں بڑی دولت ہے، مگر یہ دولت، یہ پیسہ انگلینڈ میں رہنے والے ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ میں ہوم لیس لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ان کی رات فٹ پاتھ پر گزرتی ہے۔ وہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ انہوں نے نشہ کرتے ہیں، ڈرگز میں چلے گئے ہیں، یا کچھ ایسے ان کے معاشی حالات ہو گئے ہیں، کوئی ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، کوئی مینٹلی ال ہو گئے ہیں کہ نہ وہ کام کر سکتے ہیں، نہ ان کے کچھ بینیفٹس لگے ہوئے ہیں، کچھ ایسی سچویشن میں وہ چلے جاتے ہیں کہ ان کے پاس رہنے کے لیے مکان تک نہیں ہیں، چاہے وہ قلیل ہیں مگر ہیں تو صحیح۔ اسی طرح بعض لوگ مکان افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ کیراون وغیرہ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی طرح جو افورڈ کرتے بھی ہیں تو اتنی ہائی مورگیجز پے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پورے ہفتے کی جو انکم ہوتی ہے وہ مکان کے جو اخراجات ہیں ان پر ہی اسپینڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، تو نظر آپ کی دور جانے کی بجائے پہلے آپ کو اپنے قریب بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ بات میں امت چینل کے تمام ہی ناظرین سے کر رہا ہوں، صرف اس بہن سے نہیں ایڈریس کر رہا، تمام ہی ناظرین کو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں بھی کچھ ایسے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی اگر آپ ہیلپ کریں گے، اور وہی بات کہ آپ ان کو اسلام کے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی اجر ملے گا۔ اور یہ ہمیں اسلام کی تعلیمات ہے، اور یہ اسلام کے جو اعلیٰ اقدار ہیں، جو اسلام نے ہمیں حسن سلوک کا درس دیا ہے، اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ ہم اپنے ہمسایوں نیبرز کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ جیسے 3 رکعت فرض ہوں یا وتر ہوں، اس میں قعدہ اخیرہ یعنی آخری بار جو التحیات پڑھتے ہیں وہ پڑھنا بھول گئے، اسی کو میں شامل کر لیتا ہوں کہ اگر 4 رکعت نماز ہے، جو ان کا دوسرا سوال تھا، اس کے قعدہ اخیرہ میں اگر وہ بیٹھنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے، اب یاد آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں کہ جب تک آپ نے رکوع نہیں کیا، آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ فوراً بیٹھ جائیں، چونکہ آپ نے التحیات میں بیٹھنا تھا اور آپ غلطی سے کھڑے ہو گئے ہیں، اور التحیات پڑھنا واجب ہے اور آپ نے واجب میں تاخیر کر دی ہے، اور یہ تاخیر آپ نے بھول کر کی ہے یعنی سہون کی ہے، تو اس لیے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ التحیات عبدہ و رسولہ تک یعنی مکمل التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے، جو سجدوں کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ التحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور جو دعا ساتھ شامل کی جاتی ہے وہ دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے کہ قعدہ اخیرہ چونکہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ یہ 2 رکعت کی نماز کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو بھی قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ 3 رکعت والی نماز چاہے وہ مغرب کے فرض ہوں، چاہے وہ وتر ہوں عشاء کے، اس کے آخری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو بھی قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 4 رکعت چاہے وہ سنت ہے، چاہے وہ نفل ہے،
چاہے وہ فرض ہیں، تو جو آخری قعدہ ہے وہ قعدہ اخیرہ ہوتا ہے، تو اس میں چونکہ بیٹھنا فرض ہوتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ اگر غلطی سے کھڑے ہو گئے ہیں تو فوراً بیٹھ جائیے اور اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، سجدہ صاحب جسے کہا جاتا ہے، پھر آپ اتحیات اور درود پاک اور ساتھ میں دعا معصورہ، کوئی بھی دعا، بعض لوگ اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا پڑھتے ہیں، بعض ربنا آتنا پڑھتے ہیں، اور بعض ربی جعلنی یہ دعا پڑھتے ہیں، تو ان تینوں میں سے یا اس کے علاوہ بھی کوئی دعا معصورہ آپ کو آتی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اور جو قعدہ اولا ہوتا ہے، قعدہ اولا 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز میں جو دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد جو پہلی بار اتحیاتوں کے لیے بیٹھتے ہیں، 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے مکمل ہونے پر جو بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک، تو وہ جو پہلا قعدہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قعدہ اولا۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ قعدہ اولا اگر آپ بھول گئے ہیں، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کی بجائے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کو یاد آیا کہ آپ نے قعدہ اولا نہیں کیا، یعنی کہ یہ قعدہ آپ نے 2 رکعت کے بعد جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، تو اب حکم یہ ہے کہ آپ دوبارہ نہ بیٹھیں، آپ کھڑے رہیں، نماز کو جاری رکھیں، اگر 3 رکعت ہے تو 3 رکعت، 4 ہے تو 4 آپ پوری کر لیں، چونکہ آپ نے قعدہ اولا مس کیا ہے اور یہ واجبات نماز میں سے ہے، یہ فرض میں سے نہیں ہے، جو قعدہ اخیرہ تھا وہ فرائض میں سے ہے، اس لیے آپ کو بیٹھنا پڑا، یہ چونکہ واجبات میں سے ہے اور واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، اس کا طریقہ میں نے پہلے عرض کر دیا، تو امید ہے جس بھائی نے سوال کیا ہے انشاءاللہ ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید آپ بہار شریعت، اس کی میں الحمدللہ بھی بار بار ترغیب دلاتا ہی رہوں گا تاکہ یہ کتاب ہر گھر میں پہنچے اور ہر جو ناظر ہے، ناظرات ہیں یا ناظرین ہیں، وہ تمام بھائی بہنیں بہار شریعت اس کو ضرور حاصل فرمائیں اور اس کو اپنے اسٹڈی میں، اپنے مطالعہ میں لائیں۔ اس میں الحمدللہ نماز کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے، اس کی شرائط، اس کے فرائض، نماز کے اندر جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو سوال مجھے آج موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات میں نے عرض کر دیے ہیں، تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہے، کوئی بھی سوال ہے تو آپ لائیو کال کے ذریعے کوئی بھی اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عرض کیا جائے گا۔ ایک اور بہن نے سوال یہ پوچھا ہے، آفیر انہوں نے سوال پوچھا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ تمام ہی بہنوں کے لیے بالخصوص فائدہ مند ہوگا۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کے بیٹے کی عمر 5 ماہ ہے، چونکہ بچہ چھوٹا ہے اس وجہ سے اس کی جو پیمپرز وغیرہ چینج کرنا اور اس کو نہلانا اور اس کو واش کرنا، اس طرح کے معاملات میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے جو پہنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی شک ہونے لگ جاتا ہے کہ ان پر کوئی نجس پانی کے چھینٹے لگے ہیں یا نہیں لگے، اور پھر بعض اوقات ان کو یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ جیسے پانی گرم اور ٹھنڈا کھولنے کے لیے جب نل کو، ٹونٹی وغیرہ کو ہاتھ لگایا جاتا ہے تو کیا ان کو ہاتھ لگانے سے وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر ناپاک ہوتے ہیں تو وہ کیسے پاک کیے جائیں؟ تو اس طرح کے سوالات ان کے ذہن میں تھے، تو ابھی انشاءاللہ میں اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں، تو تمامی ناظرین اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔
کوئی بھی بہن اگر بچے کو واش کرتی ہے یا بچے کو نہلاتی ہے تو اس طرح اس پر نہ تو غسل فرض ہوتا ہے اس عورت پر اور نہ ہی اس کو کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہے، بلکہ وہ اس احتیاط کے ساتھ بچے کی نجاست وغیرہ صاف کرے، اس کو دھوئے یا اس کو باتھ دے کہ اس کے کپڑوں پر ناپاک پانی کے چھینٹے نہ لگیں۔ اگر اس دوران پاک پانی کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر لگیں گے تو اس سے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ہاں اگر نجس پانی کے چھینٹے لگیں گے تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گے، مگر صرف کپڑے کا وہی حصہ ناپاک ہوگا جس پر نجس پانی لگا ہے، ناپاک پانی لگا ہے۔ تو اگر بے احتیاطی ہو گئی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ جیسے بازو پر کچھ پانی کے چھینٹے لگ گئے ہیں تو صرف اگر بازو کے اس حصے کو اگر یہ دھو لیں گی سنک کے نیچے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے لیے صابن لگانا بھی شرط نہیں ہے، واشنگ مشین میں ڈالنا بھی شرط نہیں ہے اور پورے کپڑے کو دھونا بھی ضروری نہیں ہوتا، صرف جس جگہ پر نجاست لگی ہے اس کو آپ دھو لیں۔ مثال کے طور پر اگر بازو کے اس حصے پر نجاست لگی ہے اور اس کو سنک کی ٹوٹی کھول کے اس کے نیچے اس کو تھوڑی دیر آپ ملتی رہیں اور آپ کو جب ظن غالب ہو جائے کہ اب یہ پانی جو سنک سے آ رہا ہے یہ اس نجاست کو بہا کر لے گیا ہے، یہ تھوڑی دیر ملنے سے پانی کے نیچے آپ کو یہ کانفیڈنس ہو جائے گا، یہ اعتماد ہو جائے گا، اس کا پتہ چل جائے گا، تو یہ حصہ جو ہے کپڑے کا اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ اس کو 3 بار نچوڑنا، سکھانا اور اس طرح یہ ضروری نہیں ہوتا، چونکہ ٹوٹی سے پانی مسلسل آ رہا ہے تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ جاری پانی مثال جیسے نہر کا پانی ہے، تو اگر کوئی ناپاک کپڑا نہر کے پانی میں ایسے ڈبو دیا جائے اور تھوڑی دیر اس پہ پانی بہتا رہے، آپ کو ظن غالب ہو جائے کہ اب یہ پانی جو پاک پانی آ رہا تھا یہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہے، تو یہ کافی ہوتا ہے ظن غالب، اور اس میں پھر وہ نجاست کا رنگ بو وغیرہ سب زائل ہو گئی ہے، تو صابن کنڈیشن نہیں ہے، مگر اگر صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اچھا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے، تو مگر یہ بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ جو صابن آپ استعمال کرتے ہیں وہ صابن بھی پاک ہو۔ صابن کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کے بارے میں ابھی آپ کو تھوڑا معلومات لینی چاہیے۔ تو یہ چیز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ جو اس طرح آپ پاک کر سکتی ہیں۔ اور مزید آپ نے یہ پوچھا کہ اگر گیلے ہاتھ ٹوٹی کو بند کرنے کھولنے میں لگ جاتے ہیں تو دیکھیں کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ نجاست ہے اور آپ نے تھوڑی دیر پانی کے نیچے کیا ہے، اس کو اپنے ہاتھ کو نجاست سے اتر گئی ہے ہاتھ سے، تو اب وہ ہاتھ چاہے گیلا ہے، اب اس سے ٹوٹی اگر کھولتی ہیں یا بند کرتی ہیں تو وہ ٹوٹی ناپاک نہیں ہوگی بلکہ آپ کا ہاتھ بھی پاک ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کو درازی عمر بالخیر عطا کرے۔ جی آمین، جزاک اللہ۔ اور آپ کا کہنا ہمارا سننا قبول کرے۔ جی آمین۔ علامہ صاحب، میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت اگر پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو کیا واپس آ کے دعائے قنوت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، یا ویسے ہی نماز کو جاری رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں؟ ٹھیک۔ تو کیا پھر سلام پھیر کے دعائے قنوت پڑھنی ہوگی کہ نہیں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز میں پہلی 2 رکعت میں جیسے سورت ملاتے ہیں قرات کے بعد، تو سورت ملانا بھول گئے اور جی رکوع میں چلے گئے تو تب بھی واپس لوٹنا ہوگا کہ نہیں؟ مطلب جی نماز کو جاری کر کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ سوری، فرض نماز میں کون سی رکعت میں سورت بولے ہیں؟ پہلی 2 رکعت میں سورت ملاتے ہیں نا؟ جی جی۔ تو قرات کی ہے لیکن سورت نہیں ملائی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی اور رکوع میں چلے گئے، جی تو جی۔ ادھر بھی سورت ملانا فرض ہے کہ واجب ہے؟
جی میں عرض کر دیتا ہوں. یہ میں جاننا چاہتی ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا اور بالخصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ السلام خیر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے. بالخصوص یہ بہن اپنے والدین کی یہ دعائے مغفرت کی مطلب حکم کرتی ہیں تو بالخصوص ان کے والدین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور بھی امت چینل کے ناظرین میں سے ناظرات میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے دونوں یا دونوں میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. صحت و عافیت کے ساتھ انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بہنیں ایسے بچوں کے معاملات میں ہوتی ہیں ان کو مطلب واش کرنا, ان کو نجاست وغیرہ دھونا, ان کی ناپی وغیرہ چینج کرنا, پیمپرز وغیرہ چینج کرنا, تو وہ زیادہ وہم کا شکار نہ ہو, زیادہ وسوسوں میں نہ آئیں. بس احتیاط رکھیں کہ وہ نجس پانی وغیرہ آپ کے کپڑوں پہ نہ لگے. تو احتیاط رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کپڑے بھی تبدیل کرنے نہیں پڑیں گے اور جو ہے دوبارہ غسل کرنا یا دوبارہ کپڑے نئے پہننا یہ ضروری بھی نہیں ہے. ایک اور بھائی ہیں ثاقب لنڈن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ کل حال. جی بس آپ کا پروگرام ہم ریگولر دیکھتے ہیں, دیکھنے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے, لیکن پرابلم ہے کہ میری امی اس وقت ہاسپٹل میں داخل ہیں. جی جی تو پلیز ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت تندرستی دے. جی انشاءاللہ. اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے پلیز. جی آمین. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے, ہم تو گناہگار آدمی ہیں سر. جی انشاءاللہ ہم ابھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. تو پلیز لازمی جو ہے نا میرا نام ادھر لکھ لیں. آپ کو جزاک اللہ. آپ نے کال کیا ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ثاقب بھائی جنہوں نے ابھی کال کیا ہے ان کی والدہ بیمار ہے, تمام ناظرین دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور جو بھی بیمار مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو ہی شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور بالخصوص ان کی والدہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ سایہ تعدیر ان کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نجاست کے حوالے سے اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نجاست کے بارے میں بیسک انفارمیشن ضرور حاصل کریں. مثلا کپڑے کیسے پاک ہوتے ہیں, اگر ہاتھ وغیرہ پاک کرنے تو کیا طریقہ ہے. مثال کے طور پر اگر ہاتھ ناپاک ہیں تو پانی کے نیچے دھونے سے اگر وہ نجاست وغیرہ ہاتھ سے صاف ہو جاتی ہے تو آپ کے ہاتھ اب پاک ہیں, چاہے وہ ابھی گیلے ہیں مگر آپ کے ہاتھ پاک ہو گئے. صابن استعمال کرنا اس میں شرط نہیں, اگر صابن نظافت کے لیے استعمال کرتے ہیں جراثیم وغیرہ دور کرنے کے لیے تو وہ اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے, مگر صرف پانی استعمال کرنے سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہے, وہ ان کو شاید غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے استنجا وغیرہ کیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کلمے نہ پڑھے جائیں تو شاید ہاتھ پاک نہیں ہوتے. تو یہ کہ کلمہ پڑھنا ہاتھ پاک کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. کلمہ طیبہ ویسے ہی بڑا باعث برکت ہے, ہر وقت اس کی مطلب ورد کرتے رہنا چاہیے, مگر جو کپڑے پاک کرنے کے لیے یا ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. صرف پانی کے نیچے وہ ہاتھ اگر پاک کر لیتے ہیں آپ تو آپ کے ہاتھ پاک ہو جائیں گے. ویسے بھی یہ مسئلہ آپ توجہ سے سن لیں کہ غسل خانے میں جس جگہ پر ٹوائلٹ وغیرہ ہے, باتھ ہے جس میں آپ استعمال کرتے ہیں, باتھ روم ہے, تو وہاں پر ویسے بھی آپ کو نہ تو بات کرنے کی اجازت ہے نہ کوئی کلمے پڑھنے کی اجازت ہے, بلکہ آپ کو وہاں پر خاموش رہنا چاہیے اور دعائیں بھی نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے حکم ہے کہ جو دعائیں وغیرہ سنت میں آتی ہیں جیسے
ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ دعا آپ باتھ روم سے باہر جب اپنے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں باتھ روم سے بھی آپ باہر ہیں تو اس وقت وہ دعا پڑھیں. تو وہ دعا پڑھ کے پھر آپ اندر جائیں اور جب آپ فارغ ہو جائیں اب جب باہر آ جائیں باتھ روم سے تو باہر نکل کر پھر وہ جو دعا مزید ہیں وہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. کلمہ پڑھنا چاہیں تو اس میں حرج نہیں ہے مگر اس اعتقاد کے ساتھ نہ پڑھیں کہ اگر کلمہ نہ پڑھا تو شاید ہاتھ پاک نہیں ہوں گے. تو یہ بھی بہت توجہ طلب ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیشاب جیسے پاک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی معصوم بچہ ہے جی چھوٹا بچہ ہے اس نے پیشاب کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ یاد رکھیں چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا چھوٹی بچی ہو اور چاہے وہ 1 دن کا ہو چاہے 1 گھنٹے کا ہو اگر وہ پیشاب کرتے ہیں تو ان کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے. یہ مسئلہ بھی تمامی ناظرین کے لیے بہت توجہ طلب ہے. نجاستوں کے حوالے سے اس طرح کا معلومات ہونی چاہیے. اور اس میں ایک یہ بھی نجاست کی ٹاپک چلا ہے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ بچے جب دودھ پیتے ہیں چھوٹے بچے جب دودھ پیتے ہیں تو بعض اوقات کیا آتا ہے کہ دودھ ان کے منہ سے باہر نکل آتا ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ دودھ منہ سے باہر نکلا ہے وہ بچے کے منہ سے واپس آ گیا ہے یا ایک بار معدے میں جانے کے بعد باہر نکلا ہے. اگر تو وہ دودھ منہ سے ہی باہر آ گیا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے. اور اگر وہ دودھ بچے نے پیا جیسے اس کا منہ ابھی خالی ہو گیا ہے منہ میں دودھ نہیں ہے معدے میں چلا گیا ہے اب وہ دودھ باہر آئے گا تو وہ بھی ناپاک ہوتا ہے. اس میں بھی پیرنٹس کو بالخصوص والدہ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جو الٹی آ جاتی ہے کسی کو تو وہ الٹی بھی ناپاک ہوتی ہے پیشاب کی طرح وہ ناپاک ہوتی ہے تو اس سے بھی احتیاط رکھنی چاہیے. اسی طرح جسم سے اگر خون نکل آتا ہے کٹ وغیرہ لگ جاتا ہے بچے کے یا بڑے کے تو وہ خون کے قطرے بعض اوقات کارپیٹ پر گر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ یاد رکھیں کہ کارپیٹ جی ایک اور کالر ہیں مخان صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں جس رب کعبہ نے ظاہری سانس دے کر آخری نبی کی امت میں بے مثال نبی آخری نبی کی امت میں پیدا فرما کے سب سے بڑا احسان فرمایا اس پیارے رب کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں. علامہ صاحب 3 مسئلے آپ سے پوچھنے ہیں. جی ایک تو آپ نے فرمایا ظاہری نجاست جو ہے اس کو صفا کیا جائے تو وہ آدمی کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. اب میں باطنی نجاست کے بارے میں آپ سے معلومات حاصل کرنا ہوں کہ دل کو پاک کس طرح کیا جائے تاکہ دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو تاکہ توحید باری کے سمجھنے میں مدد مل سکے. جی رسالت کو پہلے مانا جائے گا یا سیدھا ڈائریکٹ توحید باری پر کیونکہ توحید کو تو بہت ساری دنیا مانتی ہے رسالت کو ماننے والے کم ہیں اور رسالت پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی انشاءاللہ. دوسری آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ امام رازی نے جو عطیات کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان فرمایا وہ کہ آپ بیان فرما دیں کہ عطیات میں بیٹھ کر امام رازی نے جو اپنا عقیدہ بیان فرمایا وہی ہمارا بھی ہونا چاہیے یا اس میں کیا ہماری کوشش ہونی چاہیے؟ اور تیسری بات آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مساجد میں جس وقت لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں نماز نیت لیتے ہیں اور پھر قرآن عظیم لے کر پیچھے قرآن عظیم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور یا نماز راستے میں نیت لیتے ہیں یا پیچھے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو گزرنے والے یا جو اگلی صفوں میں بہنے والے آدمی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ قرآن عظیم کا ادب کرنا کیسا ہے اور پیچھے بیٹھنے والے یا پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟
आया पीछे नमाज पढ़नी ज्यादा सवाब है या आगे नमाज पढ़नी ज्यादा सवाब है? वो फर्ज से फारग होकर इमाम के पीछे जो फर्ज पढ़े जाते हैं वहाँ आगे बैठना, क्योंकि बाद दफा लोग पीछे आते हैं तो बाद लोगों की अपॉइंटमेंट होती है, वो बहुत स्लो आदमी नमाज खूबसूरती से अदा करते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह खड़े होते हैं कि जहाँ गुजरने वालों को आगे से गुजरना पड़ता है। जी जी। तो जो पीछे आदमी नमाज नीता है उसके लिए जुर्म है या गुजरने वाले के लिए, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट है या कोई जरूरी काम है या काम पर जाना। तो ये जो लोग पीछे नमाज नीते, आगे मस्जिद खाली है, आगे नमाज पढ़ने में कोई हर्ज है या पीछे आना जरूरी है या आगे पढ़ना ज्यादा सवाब है? यहाँ के मकाम इब्राहिम पर लोग टूट टूट कर नमाज पढ़ते हैं। जी जी। हुकूमत खिजा के आगे पीछे लोग कई घंटे स्पेंड करते हैं, वहाँ जगह मिल जाए। तो मस्जिद में क्या कानून है? इस मसाजिद के कानून में कोई तब्दीली क्यों नहीं आती? इसमें हमारा क्या किरदार है? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, आपने कॉल की है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह, आप जब भी कॉल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मा चैनल के नाज़रीन को भी आपसे इस्तिफ़ादा करने का मौका मिलता है। हम भी बाज़ औक़ात तो माशाल्लाह आप ऐसे ऐसे मसाइल पे तवज्जो दिला देते हैं कि दिल बड़ा खुश होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ख़ुद भी माशाल्लाह काफ़ी मालूमात रखते हैं और उम्मा चैनल के बड़े रेगुलर आप कॉलरों में से हैं जो कॉल करके अल्हम्दुलिल्लाह हर ही प्रोग्राम को रौनक बख्शते हैं। तो आपको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और आपकी तरह जो दूसरे बहन भाई रेगुलर कॉलर्स हैं उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और यकीनन आप जैसे लोग जो हैं वो बड़े कीमती सरमाया हैं हम अहले सुन्नत वल जमाअत के लिए, कि आप ना सिर्फ ख़ुद मसाइल सीखते हैं, अकायद सीखते हैं, बल्कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये कोशिश होती है कि आप ये बातें दूसरे नाज़रीन तक भी पहुँचाएँ, दूसरे लोगों तक भी आपका ये पैगाम पहुँचे। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर गौर करने की, तवज्जो करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो अब आते हैं आपके सवालात के जवाबात की तरफ। जी, एक और कॉलर हैं लंदन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, मुझे आपसे ये कहना था कि आप मेरे बेटे के लिए भी दुआ करें, उधर दुआ हो रही है, सबके साथ शामिल करें दुआ में, और जितने भी हमारे लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा दे। जी आमीन। बेटे के लिए खास दुआ करना, आंखों की तकलीफ के लिए अल्लाह उसके आंखें अच्छी कर दे, बीमारी शिफा कर दे। जी, दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बेटे की जो आँखों का मसला है अल्लाह ताला उनको अच्छा कर दे। और भी जो बीमार मुसलमान हैं, चाहे उनको कोई भी मसला, कोई भी बीमारी है, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल उनके वसीले से अल्लाह ताला तमाम बीमार मुसलमानों को शिफा अता फ़रमाए, शिफाए कामिला अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात मैं अर्ज़ कर रहा था और आपके सवालात के जवाबात के ज़िमन में अब जो पहला मसला है वो ये है कि वितर की जो नमाज हम पढ़ते हैं उसमें तीसरी रकात में चूँकि दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, उसका पढ़ना वाजिब है, उसका पढ़ना वाजिब है। तो इसका हुक्म यह है कि अगर आप भूले से तीसरी रकात में खड़े तो हुए, सूरह फातिहा भी पढ़ी, साथ सूरत भी मिलाई, मगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए हैं। जी, बर्मिंघम से अरसलान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कारी साहब? जी, अल्लाह का करम है। जी बस माशाल्लाह, मतलब आपको मुबारकबाद पेश करनी है कि आपके मतलब माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सीखने को मिलती हैं। तो एक सवाल भी जो है वो ये पूछना है कि मतलब हम लोगों की मतलब यहाँ पे है कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा बहुत के जो है वो वफात के बाद जो है पाकिस्तान ले जाके बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें अपने मुल्क में जाके दफनाया जाए। जी जी। तो इसकी थोड़ी सी मतलब जो है ना वो शरीयत के हवाले से थोड़ी इसकी वजाहत कर दें। मतलब इसकी मिसाल मैंने जो है वो
کچھ دن پہلے جو پیر علاؤ الدین صاحب جب وفات پا گئے تھے تو ان کو لے کے جایا گیا تھا پاکستان. جی جی. تو اس سے مطلب جو ہے میں نے لیا. تو اس میں شریعت میں اس کی کیا جگہ ہے اور کیا اس کی کا حکم ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی ذرا وضاحت کرتے ہیں پلیز. جی انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں اس کے حوالے سے. جی انشاءاللہ میں اس پہ آتا ہوں انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وطر کی جو نماز ہے اس میں دعائے قنوت پڑھنا چونکہ واجب ہے, اور اگر بھول کر آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں چونکہ آپ چلے گئے ہیں, اب آپ کو دوبارہ لوٹنا ضروری نہیں ہے, اب آپ اپنی نماز جاری رکھیں. جب آپ التحیات پوری کر لیں گے عبدہ و رسولہ تک, تو اس کے بعد آپ سجدہ سہو کر لیں. سجدہ سہو کرنے سے وہ تلافی ہو جائے گی جو آپ سے سہو بھول ہوئی تھی. تو تمام ہی جو واجبات ہیں نماز کے ان کو مس جب آپ کرتے ہیں تو یہی حکم ہوتا ہے کہ آپ سجدہ سہو سے اس کی تلافی کر سکتے ہیں. تو جو ٹاپک آج کا تھا انشاءاللہ ممکنہ صورت میں نیکسٹ ویک اس کو میں کنٹینیو رکھوں گا, اور ہو سکتا ہے فیو ویکس کے لیے یہ ٹاپک جاری رہے تاکہ اس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات ہمارے ناظرین کو ہو جائے. تو بہن نے برمنگم سے جو سوال کیا تھا دعائے قنوت کے حوالے سے, وہ میں نے مسئلہ عرض کر دیا کہ اس پہ سجدہ سہو ہے, دوبارہ رکوع کے بعد کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے, دعائے قنوت دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, سجدہ سہو سے اس کا تلافی ہو جائے گی. پھر بہن نے پوچھا کہ فرض کی پہلی 2 رکعت میں صورت ملانا بھول گئے تو کیا پھر جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں صورت ملائی جائے گی یا وہ پھر صورت نہیں ملائی جائے گی, سجدہ سہو کریں گے یا نہیں کریں گے, اس کا کیا حکم ہے. تو یہ مسئلہ تمام ہی ناظرین بھرپور توجہ کے ساتھ سماعت کر لیجئے, انشاءاللہ تمام کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. 4 رکعت والی فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے. یعنی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورت ملانا سورہ فاتحہ کے بعد یہ بھول گیا ہے, تو اب حکم یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ سورت ملائے. یہ بات فرض نمازوں کی ہو رہی ہے, چونکہ فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی, صرف سورہ فاتحہ وللضالین آمین تک پڑھ کے سورہ فاتحہ مکمل کر کے آمین کہہ کے آپ فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں. تیسری اور چوتھی رکعت جو فرضوں کی ہوتی ہے اس میں سورت ملانا ضروری نہیں ہوتا, مگر ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ملا لیں سورت تو یہ افضل ہے منفرد کے لیے, جو اکیلا نماز پڑھتا ہے یا کوئی بہن پڑھتی ہے تو یہ سورت تیسری اور چوتھی رکعت میں ویسے بھی ملا لینا اچھی بات ہے. مگر اگر آپ کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورت مس ہو گئی ہے تو اب تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا واجب رہے گا, اور ایک میں بھول گیا تو تیسری یا چوتھی رکعت میں پڑھ لے. یعنی کہ یا پہلی رکعت میں بھولا ہے یا دوسری میں بھولا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ تیسری میں یا چوتھی میں ایک اور سورت ملا لے. اور مغرب کی پہلی دونوں میں بھول گیا, کیونکہ مغرب کے فرض 3 رکعت ہوتے ہیں, اب دونوں میں بھول گیا ہے تو تیسری رکعت میں پڑھے اور ایک رکعت کی قراءت سورت جاتی رہی. اب چونکہ مغرب کی 4 رکعتیں نہیں ہیں تو ایک رکعت کی اس کی سورت ابھی مس ہو رہی ہے, اور ان سب صورتوں میں فاتحہ کے ساتھ پڑھے. جہری نماز ہو تو فاتحہ و سورت جہرن پڑھے. مثال کے طور پر کوئی امامت کر رہا ہے, امام صاحب فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے ہیں. یہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے, بالفرض اگر ایسا ہو جائے یہ بہت ریئر سچویشن ہے, نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر پہلی اور دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول گیا امام تو اب حکم یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملائے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھے, اور یہ سب وہ جہری یعنی بلند آواز سے پڑھے گا. اور اگر سری نماز ہے جیسے عصر کی نماز, ظہر کی نماز, سری نماز میں کیا ہے کہ وہ آہستہ پڑھے, اور سب صورتوں میں نماز جہری ہو یا سری ہو سب صورتوں میں
سجدہ سہو کرے اور قصدن چھوڑی تو اعادہ کرے. یہ حکم ہوتا ہے چونکہ یہ صورت ملانا واجب ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانا واجب ہوتا ہے فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانا یہ واجب ہوتا ہے. صورت پوری پڑھیں یا ایک آیت جو 3 آیات کے برابر ہو، یا بعض علماء کرام نے وہ حروف بھی بتایا کہ جس میں ایسی 1-2 آیتیں جس میں 30 حروف ہو جائیں. تو اس طرح کی یعنی کہ جو قراءت کے ریکوائرمنٹس ہیں قرآن پاک پڑھنے کی، وہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. اگر مس ہو جائے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. مگر اگر تیسری چوتھی رکعت میں یاد آ جاتا ہے کہ پہلی اور دوسری میں نہیں پڑھی تھی صورت، تو اب ملانا یہ واجب رہے گا اور ساتھ میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا. آپ نے تیسری اور چوتھی میں صورت نہیں ملائی، بھول ہی گئے ہیں، تو اب آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو وہ کافی ہوگا، تلافی ہو جائے گی. ایک اور بہن ہے بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ 4 رکعت سنتا ہے، وہ سنتا میں 4 رکعت لگا، وہ سنتا اکٹھی ایک دفعہ وہ پڑھ لیا، وہ باری باری سے وہ ہر رکعت میں ایک صورت ہے. اگر اگلی 2 صورتیں چھوڑ کے پھر وہ فرض میں 2 صورتیں پڑھ لیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو صورتیں آپ نے سنتوں میں پڑھی ہیں اور فرضوں میں پھر وہ چھوڑ کے اگلی 2 صورتیں پڑھتی جو ہیں. سنتوں میں پڑھی ہیں نا فرض میں، وہ ان سے آگے سنتوں پڑھی ہیں نا، سنتوں میں 4 سنتیں پڑھی ہیں، صورتیں پڑھی ہیں، ان میں 2 صورتیں آگے چھوڑ کے پھر وہ 2 آگے سے پڑھ سکتے ہیں فرض میں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بس یہی ہے جی. بہت بہت شکریہ. جی جزاک اللہ خیر، آپ نے رابطہ کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہماری بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ جو سوال کرتے ہیں کہ علم دین سیکھنے کا الحمدللہ مسلمانوں میں جذبہ ہے. اور یہ الحمدللہ امہ چینل کی یہ خصوصیات میں سے کہہ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دینی اسلامی اصلاحی معلومات آپ کے گھروں میں پہنچ رہی ہے. ایک دور ہوتا تھا کہ صرف مرد جب مسجد میں جاتے تھے تو کوئی جلسہ کوئی بیان ہوتا تھا یا کوئی جمعہ پہ سپیچ ہوتی تھی، ان کو تھوڑی معلومات ہو جاتی تھی، بہنوں کو معلومات ہی نہیں ہوتی تھی، کوئی موقع ہی نہیں تھا ان کے لیے. اب الحمدللہ ٹی وی جو اسلامی چینلز کھل گئے ہیں ان کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ گھروں میں بیٹھی اسلام بہنیں زیادہ ان کو بعض اوقات مردوں سے بھی زیادہ معلومات ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ یہ بہت خوش آئین بات ہے اور ہمیں صرف اسلامی چینلز ہی دیکھنے چاہیے. بہنوں سے بھی عرض ہے کہ فلم و ڈراموں سے بچیں اور بھائیوں کو بھی یہی حکم ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. جی 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 جو عشاء کی نماز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لے تو وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. آپ مجھے تفصیل سے بتا دیں گے کہ اس میں کتنی رکعتیں پڑھیں تو کمپلیٹ ہوتی ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. جی تھینک یو. جزاک اللہ خیر. نو پرابلم. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا جو برمنگم سے بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر پہلی اور دوسری رکعت میں صورت ملانا بھول گئے ہیں تو کیا حکم ہے. حکم یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی میں ملا لیں صورت. اگر وہ بھی نہیں ملائی آپ نے اور بھول ہی گئے ہیں تو آخر میں سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ہو جائے گی. اور اگر کسی نے بالقصد جان بوجھ کر صورت نہیں ملائی تو اس کی پھر یہ صورت ہے کہ اس کو وہ نماز لوٹانا واجب ہوگا، یعنی دوبارہ اس کو نماز کو پڑھنا واجب ہوگا. ایک اور بھائی ہیں ساقی بھائی، ان کی والدہ بیمار تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے. احمد خان صاحب نے فرمایا کہ ظاہری. جی ایک اور سسٹر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا نام ارم ہے، میں مینچسٹر سے بات کر رہی ہوں. جی جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز جو ہے پڑھنے کا طریقہ وہ فرق ہوتا ہے. جی جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت اسی طرح پڑھتی ہے جس طرح مرد پڑھتے ہیں. جی جی پلیز اگر آپ اس چیز کو ایکسپلین کر دیں. اور دوسری بات یہ کہ میرا چھوٹا 2 سال کا بچہ ہے، تو جیسے آپ اس کا پیمپر چینج کرتے ہو اور میرا وضو ہوا ہوا ہے، تو کیا مجھ پہ دوبارہ وضو کرنا لازم ہے اس کا پیمپر چینج کرنے کے بعد؟
جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے, میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, السلام علیکم. جزاک اللہ خیرہ. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ کافی سوالات جمع ہو گئے ہیں, تو میں ابھی اختصار کے ساتھ جوابات عرض کرتا ہوں. احمد خان صاحب فرما رہے تھے کہ ظاہری نجاست کے ساتھ ساتھ باطنی نجاست یعنی دل کی طہارت یہ بھی بہت ضروری ہے. ان کی بات بہت ہی اچھی ہے, بہت ہی ضروری ہے. دیکھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے, اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر وہ بڑھتا رہتا ہے تو دل پورا ہی سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ استغفار کیا جائے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے. اب ذکر کی مختلف صورتیں ہیں, قرآن پاک کی تلاوت, ترجمہ تفسیر, پڑھنا یا سننا, یہ بھی ذکر ہے. اسی طرح قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ, ان کو آپ پڑھیں گے سنیں گے, اس کے بھی الحمدللہ بہت فوائد ہیں. اور احیاء العلوم, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف جو ہے اس کی 3 جلد جس میں مہلکات کا بیان ہے, اور اس میں دل کی باطنی طہارت پہ بہت بڑی زبردست آپ نے گفتگو فرمائی ہے. دل میں جیسے کینہ ہے, کدورت ہے, حسد ہے, اس طرح کی جو بیماریاں دل کی بیماریاں ہیں, جو باطنی امراض ہیں, اس پہ کافی تفصیل ہے. آپ احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت نصیب فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ التحیات جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. تو اس کا بات یہی ہے کہ جب آپ التحیات پڑھ رہے ہیں تو یہی ہونا چاہیے کہ جیسے آپ خود یہ پڑھ رہے ہیں, خود آپ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے, آپ کا یہ ذہن میں حاضر ہونا چاہیے کہ اب آپ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں, ڈائریکٹ سلام عرض کر رہے ہیں. تو اسی لیے اس کے جو صیغے پہ غور کیا جائے تو وہ بھی حاضر کے لیے جیسے صیغہ استعمال ہوتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض صوفیہ, بعض جو عاشقان رسول تھے, مطلب جسے ہم کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے, وہ جب یہ پڑھا کرتے تھے تو ان کو روضہ پاک سے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سلام کا جواب بھی مرحمت ہوتا تھا. تو صرف جسے اسی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بھی بیان فرمایا ہے کہ جب آپ التحیات پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں صرف یہ نہ ہو کہ جو واقعہ معراج میں, یہ التحیات سارا بیسیکلی وہ گفتگو ہے جو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمائی, وہ مکالمہ ہے. اس کی کافی تفصیل ابھی وقت نہیں ہے, تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ نہ ذہن میں ہو کہ میں اس حکایت کی, اس واقعہ کی حکایت کر رہا ہوں, بلکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں خود یہ عرض کر رہا ہوں, خود یہ پڑھ رہا ہوں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس طرح جو آپ اس پہ ترجمے پہ بھی غور کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ ذوق بنے گا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا عرض کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بعض نمازی جو مسجد میں کسی بھی جگہ پر نماز شروع کر دیتے ہیں, واقعی یہ بڑا تشویشناک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بالخصوص انٹرنس ہوتی ہے, جو ڈور ایگزٹ ہوتی ہے, اس کے پاس لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں. تو جن لوگوں کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں, جن کو کام پہ جانے کی جلدی ہوتی ہے, تو ان کو پھر گزرنے کا راستہ نہیں ملتا. تو تمام ہی نمازیوں سے عرض ہے کہ آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھا کریں تاکہ آپ کے آگے سے کوئی نہ گزرے, کیونکہ نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے گزرنا یہ گناہ کا کام ہے. تو اس پہ بڑی وعیدات احادیث مبارکہ میں آئی ہیں. تو آپ ایسا کسی کو گناہ میں پڑھنے کا موقع ہی نہ دیں. جو نمازی ایسا کرتے ہیں ان کو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو جب بھی نماز شروع کریں تو غور کر لیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی. اسی طرح جو تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے قرآن پاک کو لے کر بیٹھیں کہ اس کی طرف کسی کی پیٹھ نہ ہو, کسی کی کمر نہ ہو. تو یہ بھی احتیاط رکھنی چاہیے, قرآن پاک کے آداب میں سے آتا ہے. اور جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں بالخصوص مسجد میں, تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی آواز
اتنی بلند نہ ہو کہ نماز پڑھنے والوں کو تشویش ہو، یا لوگ مختلف اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنی آواز رکھیں کہ آپ کے کان خود سے سن لیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ روحانیت نصیب ہوگی، اور جو دوسرے نمازی یا دوسرے ذکر کرنے والے وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے ایک بہن نے دعا کی درخواست کی تھی بیٹے کی آنکھوں کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور بھی جو بیمار مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام بیمار مسلمانوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ جنازہ جو کوئی فوت ہو جاتا ہے یہاں پر انگلینڈ میں، تو اس کی جو میت ہے عموماً لوگ پاکستان لے کر جاتے ہیں، انڈیا لے کر جاتے ہیں، یا بنگلہ دیش لے کے جاتے ہیں، یعنی اپنے آبائی جو ممالک ہیں وہاں پر لے کر جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو تمام ہی لوگوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ عموماً جو بھی فوت ہو جاتا ہے اس کی باڈی جو پاکستان لے کر جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو جہاں پر فوت ہوئے ہیں اپنے شہر میں ہی دفن کرنا چاہیے، وہاں پر اس کی تجہیز و تکفین کرنی چاہیے، اور اس کو دفنانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس کے بارے میں کافی احادیث مبارکہ میں ترغیب دی گئی ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مسجد کے اندر جو جماعت خانہ ہے وہاں پر جنازے کی جماعت نہ ہو، بلکہ اس کے لیے مسجد سے باہر جگہ ہونی چاہیے، وہاں پر جنازہ ادا کرنا چاہیے. یہ اس کی آداب میں سے آتا ہے. اور ویسے بھی جو پاکستان باڈی لے کر جاتے ہیں اس میں ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ وہ سننے میں آیا کہ اس کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں، وہ سارا کچھ اندر سے نکال دیتے ہیں، اس سے بھی پھر مردے کو خام خواہ ایک اذیت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے. تو ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ملاحظہ فرمایا کہ کسی کا بچہ فوت ہو گیا تو کسی نے کیا کیا کہ اس کو غسل دینے کے بعد اس کو کنگھی کرنا شروع کر دی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کنگھی کے ذریعے تکلیف نہ دو. اب آپ اس کو غور کریں کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں کہ مردہ کو جب غسل دیتے ہیں تو ٹھنڈا پانی اور گرم پانی جب مکس کرتے اتنا ہو کہ نیم گرم ہو جائے، نہ بہت ٹھنڈا ہو نہ بہت گرم ہو، تاکہ مردے کو اذیت نہ ہو. اس طرح بھی مردے کو اذیت ہوتی ہے. تو جو پوسٹ مارٹم ہی کر دیتے ہیں تو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور جو بلا وجہ ہم کروا دیتے ہیں تو ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. تو بہتر افضل یہی ہے کہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر باڈی نہ لے جائی جائے، تو دوسرے ملک لے جانا تو زیادہ اس پہ حکم لگے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بہن نے جو سوال کیا تھا کہ 4 رکعات سنتیں، ان میں جو 4 انہوں نے مختلف صورتیں پڑھی تھیں اب وہ فرض پڑھ رہی ہیں، تو کیا اگلی 2 صورتیں چھوڑ کے اس کے بعد والی صورتیں وہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں، چاہیں تو اس سے اگلی صورت ہی پڑھ لیں یا ایک صورت چھوڑ کے پڑھ لیں. چونکہ آپ نے سنتیں پڑھی اب فرض پڑھ رہی ہیں تو اب یہ ترتیب کا لحاظ رکھنا کچھ ضروری نہیں ہے. ویسے حکم یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے پہلی رکعت میں ایک صورت پڑھی ہے، اب دوسری رکعت میں اس سے متصل جو صورت ہے وہ پڑھیں، یا آپ کم از کم 2 صورتیں چھوڑ کے پڑھیں. ایک صورت چھوڑ دینا اس میں کراہت ہے، وہ بھی کراہت تنزیہی ہے. اگر آپ کو آتی ہی نہیں ہے اور اس کے بعد والی صورت آتی ہے تو پھر اس میں بھی پرابلم نہیں ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے. ایک اور بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ جو عشاء کی نماز ہے، کسی نے بتایا کہ 4 فرض اور 3 وتر اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو نماز مکمل ہو جاتی ہے. تو بہن کے لیے عرض ہے کہ اس سے نماز مکمل نہیں ہوتی. اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو نماز ہے اس میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب ہیں اور بعض سنت ہیں. اور سنت کی پھر 2 قسمیں ہیں،
بعض سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کی بڑی تاکید آئی ہے کہ ان کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت بنا لینا وہ بھی گناہ کا کام ہے، اور بعض سنتیں غیر مؤکدہ، ان کو اگر کبھی کبھی چھوڑ دیا جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، بلکہ بالکل ہی چھوڑ دیا جائے تو اس میں پھر ملامت ہے۔ اور بعض چیزیں ہیں نفل ہیں، نفل جسے ہم کہتے ہیں اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو کچھ آپ پہ ملامت نہیں ہے، کچھ عتاب بھی نہیں ہے، مگر آپ کے ثواب میں تو کمی ہوتی ہے، اس پہ آپ نے خود غور کرنا ہے۔ اب دیکھیں عشاء کی نماز ہے، اس میں 4 فرض ہیں، 3 وتر ہیں۔ فرض تو ویسے بھی فرض ہیں اور وتر جو واجب ہیں، اور اس کے علاوہ 2 سنتیں جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں، اس کی بڑی تاکید ہے، تو آپ کو وہ سنتیں بھی پڑھنی ہوں گی۔ ہاں سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں، جو پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر آپ کبھی کبھی چھوڑ دیتی ہیں تو گناہ نہیں ہے، مگر اس کی بھی عادت نہیں بنانی چاہیے، اس کو بھی پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ سنت کس کی ہے؟ اس پہ اگر ہم غور کریں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنتیں غیر مؤکدہ بھی ادا فرمائی ہیں اور کبھی کبھی ترک بھی فرمائی ہیں، تو اس لیے یہ غیر مؤکدہ ہیں، مگر ہے تو سنت، تو اس کی بھی عادت بنائیں گی تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح 2 نفل ہیں، 2 سنتوں کے بعد پھر 2 نفل ہیں آخر میں، تو یہ نفل جو ہیں اس میں آپ کو چوائس ہے، اگر آپ نہیں پڑھتی تو گناہ نہیں ہے، مگر ثواب میں کمی ضرور ہے۔ اور نفل میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے عشاء کی آخری 2 نفل ہیں اس کو بیٹھ کر پڑھنا شاید افضل ہے، یہ غلط بات ہے۔ نفل جو آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ہے، نفل کی نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، مگر بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، پورا ثواب نہیں ملتا۔ یہ تمامی ناظرین غور فرما لیں، تو جب بھی نفل پڑھنے کی سعادت ملے، کوئی عذر نہیں ہے تو ہمیں کھڑے ہو کر ہی نفل پڑھنے چاہیے، تو نفل چھوڑنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کسی نے آپ کو جو کہا ہے 4 رکعت اور پھر 3 رکعت پڑھ کے تو نماز عشاء مکمل ہو جاتی ہے، تو مکمل نہیں ہوتی بلکہ نامکمل رہتی ہے، کیونکہ آپ نے سنت مؤکدہ ابھی نہیں پڑھی۔ اور اسی طرح جو میں نے عرض کیا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کوئی چھوڑنا اچھا نہیں ہے، تو کیوں آپ خواہ مخواہ اپنے ثواب میں کمی کر رہی ہیں؟ تو آپ کو جب موقع ملا ہے، وضو بھی کیا ہے، اب 2-4 منٹ مزید صحیح کوشش فرما لیں، ہمت فرما لیں، جب عادت آپ کی بن جائے گی مستقل تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ نوافل پڑھنے کا انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری نماز پڑھنے کی سنت و نوافل کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بہن نے جو سوال کیا تھا، کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی مختلف ہے؟ جی ہاں، جب عورت جو رکوع کرتی ہے وہ مردوں کی طرح رکوع نہیں کرتی، اسی طرح یعنی کہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکتی ہے، اسی طرح جب وہ سجدہ کرتی ہے تو عورت جو اپنی کلائیاں ہیں وہ زمین کو لگا دیتی ہے، پیٹ رانوں سے لگا دیتی ہے، سمٹ کر سجدہ کرتی ہے، اور مرد جو ہیں وہ اپنی کلائیاں زمین سے اٹھا کے رکھتے ہیں اور اپنے بازوؤں کو کروٹوں سے الگ رکھتے ہیں، پیٹ کو رانوں سے جدا رکھتے ہیں، یعنی کہ تھوڑے پھیل کر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو عورتوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں نے 3-4 ہفتے ہو گئے ہیں اسی امہ چینل کے پروگرام میں عرض کی تھی، مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں دوبارہ عرض کر دوں گا کہ احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو فقہ حنفی میں عورتوں کی بعض جو کام ہیں نماز میں مردوں سے مختلف ہیں، یہ احادیث مبارکہ سے بات ثابت ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ حدیث پاک پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف آپ کو کوئی بات بتائی ہے تو وہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ 2 سال کے بچے کا جب پیمپر چینج کیا جاتا ہے تو کیا وضو کی حالت میں پیمپر چینج کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، یا اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ حکم آپ تمامی ناظرین سماعت کر لیں کہ اگر آپ کا وضو ہے اور آپ کا ہاتھ کسی نجس جگہ پہ لگ جاتا ہے، کسی نجاست کو لگ جاتا ہے، مثال کے طور پر ماں ہے، اس نے بچے کا پیمپر وغیرہ چینج کرنا ہے، تو یہ اب ظاہر ہاتھوں کو نجاست لگے گی، بچے کو واش کرنا ہے، اس کی ناپی چینج کرنی ہے، تو یہ جو ہاتھوں کو نجاست لگی ہے
اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ صرف ان ہاتھوں کو دھو لیا جائے، اچھی بات ہے کہ صابن بھی لگا لیا جائے، تو جب آپ کے ہاتھ پاک ہو جائیں چاہے وہ بھی گیلے ہیں آپ کا وضو اسی طرح سلامت ہے، وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹتا ہے کہ جسم سے کوئی ناپاک چیز نکلے، مثال کے طور پر خون وغیرہ نکلے یا کوئی نجاست نکلے، تو اس طرح وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کپڑے چینج کریں گے اگر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے مزید مسائل انشاءاللہ نیکسٹ ویک عرض کروں گا، اور جو ہمارا ٹاپک ہے طلاق کے حوالے سے اس کو بھی انشاءاللہ میں جاری رکھوں گا۔ تمامی ناظرین کا بالخصوص کالرز کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور تمام سے عرض ہے کہ امت چینل دیکھتے رہیے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت چینل کے مالکان، اس کی انتظامیہ اور جتنے ناظرین، جتنے ناظرات، جتنے لوگ بھی اس سلسلے میں تعاون فرماتے ہیں، تمام کے گھر میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہو کر اس کی تبلیغ کرنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔